النحل في كتابه المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. جمعے کے دوسری خطبہ کے عنوان پر قرآن مجید فرقان مجید کا ایک مشہور و معروف حصہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے جو اکثر مشاعرہ علماء و عزیز سے خصوصاً نماز کی مجالس تراویح سے نواز ہوتا ہے. علماء شاہ فرماتے ہیں اکثر طور پر علماء اس آیت کو عنوان سخن قرار دیتے ہیں کیونکہ اس میں اللہ رب العزت نے انسان کی آزمائش کا ذکر کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ خالق کو بتانا چاہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہوں, میں اپنے بندوں کا امتحان کرتا ہوں. اللہ کی طرف سے بندوں کا امتحان لیا جانا, اللہ کی طرف سے بندوں کی آزمائش ہونا ایسی بات نہیں ہے کہ اب ہونی نہیں ہے, یہ ہوتا ہے. خالق کو بندوں کا امتحان ہوتا ہے. اس لیے ہر ایک انسان کو امتحان کے لیے تیار رہنا چاہیے. ظاہر ہے کہ امتحان ایک ایسی شے ہے جس کے بعد انسان کی کامیابی یا ناکامی کا پتہ چلتا ہے. امتحان نتیجہ دیتا ہے کہ یہ امتحان دینے والا فرد کامیاب ہوا ہے اپنی تعلیم میں یا ناکام ٹھہرا ہے, نتیجہ ہوتا ہے. اسی طرح یہ اللہ کی طرف سے جو امتحان اور آزمائش ہے یہ انسان کی اس زندگی کا نتیجہ ہے. اس آزمائش کے بعد جو اللہ نے انسان کو زندگی دی ہے, امتحان اسی چیز کا ہوتا ہے جو آپ نے پڑھا ہے اسی کا امتحان لیا جاتا ہے. بتایا جاتا ہے پہلے کہ صاحب جب امتحان ہونا ہے آپ کا تو اس کلاس سے ہونا ہے, یہ کتابیں ہونی ہیں, یہ سبجیکٹ ہونا ہے, آپ تیاری کریں, ٹائم ملتا ہے آپ کو, تعلیم لیتے ہیں آپ, اس کے بعد آپ امتحان کریں. تو یہ بھی آزمائش ہے, اللہ کی امتحان ہے. اب امتحان کے طریقے والا رب لوگوں کو پیش ہے, خالق ہے بالغ ہے, وہ جس شے سے بھی امتحان دے. چند چیزیں اس نے گنی ہیں, البتہ یہ منحصر نہیں ہے کہ یہ امتحان فقط ان چند چیزوں میں ہے. یہ وہ چند چیزیں ہیں جو سامنے اور واضح اور روشن آتی ہیں. زیادہ تر امتحان ان چیزوں کا ہوتا ہے, لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہمیں یہی ہے. بطور کلی اگر دیکھ لیا جائے تو یہ چیزیں ہیں, باقی چیزیں انہیں میں ضام ہوگی. اگر آپ کسی اور انداز سے دیکھ لیتے ہیں, اگر سے دیکھنے جائیں تو بعض کی چیزیں انتظام ہو جاتی ہیں, ایک چیز میں 10 کی قابل ہو جاتی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. اب خوف ایک قسم کا تو نہیں ہو سکتا, خوف کی 20 قسمیں ہو سکتی ہیں, تو خوف کی کسی قسم سے بھی اللہ کی آنے سے میرا خوف والجوع. اللہ خوف سے بھی امتحان لیتا ہے, بھوک سے بھی امتحان, اور بھوک بھی کئی قسم کی ہوتی ہے. اگر بھوک آپ کھانے کی بھوک ہی نہ سمجھیں, بھوک بھی کئی قسم کی ہے. یہ تو فرد اول ہے نا, یہ روشن تر اس کی تصویر ہے بھوک کی جو آپ کھانے کی بھوک لگتی ہے. پہلا کسی کو مال کی بھوک ہوتی ہے, کسی کو اولاد کی بھوک ہوتی ہے, کسی کو مقام کی بھوک ہوتی ہے, کسی کو کسی چیز کی بھوک ہوتی ہے. بھوک کی کئی قسمیں ہیں, کسی کو حلال چیز کی بھوک ہوتی ہے, کسی کو حرام چیز کی بھی بھوک ہوتی ہے. اللہ بھوک سے بھی امتحان دیتا ہے. من الخوف ونقص من الاموال, اموال کی کمی بیشی سے کیا, اولاد سے دے دیتا ہے, اولاد کے ذریعے دیتا ہے. اس کے اپنے رنگ ہیں. میں آسان طریقے سے کبھی کہا کرتا ہوں کہ اللہ کا اپنا رنگ ہے. وہ مال دے کے بھی امتحان
اور مال چھین کے بھی امتحان لیتا ہے، وہ اولاد دے کے بھی امتحان لیتا ہے، اولاد دے کے بھی امتحان لیتا ہے۔ مثلا سے اولاد دے دی، بازو دے دیے، کمی کر دیے، اس کی گردن میں سریا تو نہیں آتا ہے، اس کو میں نے 10 بچے دے دیے کہ 10 بچوں کو لے کے پیٹتا پھرے اور آیا انہیں اللہ کی بارگاہ میں لانے والا انسان بناتا ہے یا معاشرے کا بدماش بناتا ہے اور بچوں کے سر پہ بدماشی کرتا ہے۔ مال دے کے امتحان لیتا ہے، مال میں کرتا تو نہیں کہ غریبوں میں خرچ کرتا ہے یا نہیں کرتا، نادار مفلسین کے کام آتا ہے یا نہیں آتا، یا اس مال کے ذریعے انسانوں کو ذلیل کرتا ہے۔ مال دے کے بھی امتحان لیتا ہے، مال دے کے بھی امتحان لیتا ہے، صحت دے کے امتحان لیتا ہے، صحت دے کے امتحان لیتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ہر چیز سے امتحان لیتا ہے، اس کے اپنے امتحان کا رنگ ہے۔ ہاں، جو کوئی امتحان سے کامیاب ہوتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَۃٌ، ہاں ان لوگوں کو بشارت ہے جو مصیبت پڑتی ہے اور مصیبت کے بعد اس مصیبت کو بھگتتے بھی ہیں خندہ پیشانی سے، اور پھر کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تمام چیزیں اللہ کی طرف ہیں اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یعنی انسان کی یہ آخری جملہ جو بڑا اہم ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ۔ آپ ہر انسان کو امتحان میں صابر نہیں پا سکتے۔ بہت سے لوگ ہیں جو تھوڑی سی تکلیف پہ بلبلا اٹھتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو بڑے سے بڑے امتحان سے بڑے حوصلے اور بڑی جواب مردی کے ساتھ اور بڑی ہمت اور طاقت کے ساتھ اس بیماری سے گزرتے اور اس مصیبت سے گزرتے اور امتحان کا مقابلہ کرتے کامیاب۔ میں نے ایک دفعہ میں نے بتایا، آپ کی مثال ہے آپ کے علاقے کی، جو فتح علی مرحوم خدا غریب رحمت کرے، بلڈ کینسر تھا، بڑی سخت بیماری میں مبتلا تھا۔ جتنی دفعہ میں ان کو اس بیماری میں ملنے گیا ہوں، ان کے چہرے پہ کبھی بھی میں نے شکوہ نہیں، زبان پہ شکوہ نہیں دیکھا، نہیں تو لوگ بیماری کے عالم میں خدا کو پوچھنا شروع کرتے۔ اسی دستے میں نے ایک بندے کو نام نہیں بولا، بیماری کے عالم میں خدا کو آیات اللہ گالیاں دیتے تھے۔ یہ افراد ہے نا، مختلف افراد۔ ایک وہ ہے جو خدا کو گالیاں دے رہا ہے، اور ایک وہ ہے جس کی پیشانی میں کوئی سلوٹ نہیں ہے۔ میں نے نام لیا فتح جی کا، کئی دفعہ ملاقات ہوئی، پوچھا تو کہا اللہ کی جو رضا ہے اس کو راضی ہوں، اللہ سے بس ایک ہی درخواست کرتا ہوں، اگر میری زندگی کا کوئی مجھے فائدہ مذہبی دینی والے سے یا قوم کو کوئی فائدہ ہے تو اللہ مجھے زندگی دے گا میری مرضی، اگر مجھے فائدہ زیادہ ہے مراد حلال ہے نہیں ہے یا قوم کو یا مذہب کو ملت کو نہیں تیار رہنا امتحان کے لیے، اور امتحان کی آمادگی کرنا اور امتحان میں داخل ہونا اور پھر داخل ہو کر اللہ کے رضا پہ راضی رہنا، یہ مومن کی نشانی ہے۔ انہوں نے جملہ کہا تھا نا جب آواز دی کہ میرے مطمئن نفس لوٹا، تو تلوار نیام میں ڈال کے کیا جملہ کہا تھا؟ رضا ملتے کا نام ہے وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ یہ جملے تو آئمہ کے زمانوں سے جاری ہوتے ہیں، یہ دکھلانے کے جملے نہیں ہوتے کہ میری اور آپ کے جہاں ان کے اپنے ذاتی کردار کا وہ حصہ ہوتے ہیں، وہاں میری اور آپ کی تربیت کے لیے بھی یہ چیزیں تربیت نہیں کہ دیکھیں جس کو ہم نے امام مانا ہے وہ اللہ کی راہ میں کیسے آمادہ ہے، اللہ کی راہ میں کیسے امتحان دیتا ہے اور اس امتحان سے کیسے گزرتا ہے، آیا شکوہ تو نہیں خدا سے کرتا، آیا تنگ تو نہیں پڑتا۔ اب یہ آسان بات ہے، جوان مارے گئے، بھائی کاٹے گئے، بچے مار دیے گئے، یا وہ تنہا اکیلا حسین ابن علی جنگ بھی کر رہا ہے، وہ تلوار بھی ہاتھ میں ہے، چلو کچھ نہ کچھ
دفاع کی پوزیشن میں تو ہے نا، تو وہاں آواز آ جاتی یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اور ایسی حالت میں جب گرا ہو انسان آدھا کے نرغے میں، اور عباس جیسے بھائی شہید ہو چکے ہوں، اکبر جیسے بیٹے، قاسم جیسے بھتیجے مارے گئے ہوں، اور تلوار سے جنگ کر رہا ہو، وہاں یہ آواز آئے نرغہ آدھا میں، تو یہ کم حوصلے کی بات نہیں ہے، یہ کم ہمتی کی بات نہیں ہے، یہ حسین ابن علی کا تمہارا امتیاز ہے۔ تو اسی تلوار کو نیام میں ڈالتے ہوئے آسمان سر کی طرف سارا آسمان کی طرف اٹھا کے یہ جملے کہہ رضا بقضائہ و تسلیم الامر، اللہ تیری رضا پہ بھی راضی ہوں، تیرے امر کو بھی قبول کرنا۔ یہ کردار ہے سید الشہداء کا، یہ کردار ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کا، اور یہ درس ہے، تربیت ہے میرے اور آپ کے لیے کہ جب آپ مرحلہ امتحان میں وارد ہوں تو امتحان کی سختی کو حوصلے اور ہمت سے برداشت کریں، اور رضا الہی کو سامنے رکھیں، اللہ کی مرضی کو سامنے رکھیں۔ اسی لیے کہا وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ، ایسے لوگوں کو بشارت دے دو کہ جن میں مصیبت پڑے اور وہ خندہ پیشانی سے مصیبت کو برداشت کریں، اور پھر اس مصیبت سے نکل کے یہ جملے کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اگر مجھے زندگی دی تو اللہ کے لیے، زندگی دی ہے تو اللہ کے لیے، دنیا میں آیا تھا تو اللہ کے لیے، جا رہا ہوں تو اللہ کے لیے، آرام سے زندگی گزاری تھی تو اللہ کے لیے، آپ اس شدائد اور مسائل اور پریشانیوں سے گزر کے جا رہا ہوں تو اللہ کے لیے، انا للہ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے اور اسی کی طرف لوٹنا۔ وہ زندگی ہے، وہ صحت ہے، وہ اولاد ہے، وہ مال ہے، وہ مقام ہے، وہ جاہ و حشمت ہے، حضرت انسان کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کی طرف سے۔ اور دوسرا نقطہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں اسی حوالے سے کہ کبھی فرد کا امتحان ہوتا ہے، کبھی قوم کا بھی امتحان۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ میرے امتحان ہو، آپ کا امتحان ہو، اس دوست کا امتحان ہو، قوموں بھی امتحانوں سے گزرتے ہیں اور بڑی بڑی قوموں کے امتحان۔ اچھا، امتحان کے لیے انبیاء، ائمہ، قومیں، اگر آپ تاریخ پڑھ لیں، ظاہر ہے جمعے کا خطبہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ رضا کاریاں بتائی جائیں، یہ آپ نشاندہی ہوتی ہے، رکھتے ہیں، سامنے چیزیں لائی جاتی ہیں، مزید انسان دیکھنا چاہے تو مطالعے کی طرف جا سکتا ہے، مطالعہ کر سکتا ہے۔ تو تاریخ اگر آپ پڑھو گے آپ کو ملے گا کون کون سا نبی کس قسم کا، کون کون سا امام کس قسم کا۔ کوئی نبی آپ کو نہیں ملے گا جو امتحان سے، کوئی معصوم آپ کو نہیں ملے گا جو اس نے امتحان کا سامنا نہ کیا، کوئی قوم نہیں ملے گی جو امتحان سے نہ گزرا۔ امتحان کے بعد پتہ چلتا ہے کہ قوم کامیاب ہے یا ناکام، لبا مراد ہے یا نامراد۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر فرد جس طرح کامیاب نہیں ہوتا، اس سے ضروری کا ہر قوم نہیں ہوتا۔ امتحانات میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک امتحان گزر رہا۔ اب یہ آفت آ گئی ہے یا بنا کے بھیجی گئی، یہ تو ایک اپنی جگہ پہ بحث ہے۔ یہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ یہ بعض لوگوں کا یہ انسانوں کے لیے ایسی وائرس تیار کرنا ہے یا خدائی کوئی سلسلہ ہے تو وقت بتائے گا، آ جائے گی سامنے بات، لیکن آ تو گئی ہے نا، چاہے جیسی بھی، چاہے خدائی آ گئی ہے، ہماری صورت خط تو دے دی، چاہے لوگوں نے بنا کے دے دی، آ گئی، یہ بھی ایک امتحان ہے۔ اس امتحان سے بھی ہم گزر۔ میں کہتا ہوں کوئی بیماری نہ آئے، کوئی آفت نہ آئے، انسان بغیر بیماری اور صحت اور تندرستی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں اس کا دنیا میں آنا اور اس دنیا سے جانا
اور اس کا درمیانی عرصہ جو ہے یہ خود امتحان. اب دنیا دار الامتحان، دنیا امتحان کا گھر ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ بڑے آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، آپ کو نہ کوئی بیماری آئی، نہ کوئی پریشانی پڑی، نہ کوئی مصیبت سر پہ آئی، آپ آرام سے گزر رہے ہیں. آپ نہیں سمجھ رہے ہیں نا یہ بھی ایک امتحان ہے. پہلے کل کبھی مال دے کے امتحان دیتا ہے، کبھی اولاد دے کے امتحان دیتا ہے، کبھی مقام دے کے امتحان دیتا ہے، کبھی عزت اور احترام دے کے مقام امتحان لیتا ہے، اور کبھی ان چیزوں کو چھین کے امتحان دیتا ہے. یہ بندہ کس طریقے سے میرا بندہ رہتا ہے، یہ بندہ میرا کس طریقے سے میرا بندہ بنتا ہے. انسان کو امتحان میں کامیابی کے لیے سوچنا ضروری ہے. اور کامیابی کا تو تب سوچے گا جب امتحان کی تیاری کرے گا. ایمان امتحان کے لیے آمادہ ہوگا. قومیں بھی امتحان دیتی ہیں. آج یہ بھی ایک امتحان ہے جس سے آج دنیا انسانیت گزر رہی. بڑی بڑی بیماریاں آئیں. اکثر لوگ تعاون کا ذکر کرتے بولتے ہیں تعاون آیا تھا، یہ ہوا تھا. آئیے آج ایک لیکن یہ ایک ایسی بیماری آئی ہے جو ساری بیماریوں سے آج تک تاریخ میں کوئی بیماری ایسی نہیں کہ جس نے پوری دنیا کو گھیرے میں لے لیا. یہ واحد کرونا ہے جو ہمارے کل کا ہمیں پتہ نہیں آج سے پہلے تک آئی ہے بیماریاں. کوئی ایک خطے میں آ گئی، کوئی ایک ملک میں آ گئی، کوئی ایک قوم میں آ گئی بیماری، لیکن پوری دنیا انسانیت اس میں جگڑی گئی ہو، شکار ہو گئی ہو. آج کرونا کی بیماری پوری دنیا میں اور پوری دنیا کے انسان اس بیماری کا شکار. میں اس کی بھی بات نہیں کرتا جو آج ایک دنیا میں فگر بنانے کی مہم چلی ہوئی ہے. ہمارے ملک میں بھی ہے. ہارٹ اٹیک سے مر رہا ہے، ٹائیفائڈ سے مر رہا ہے، ملیریا سے مر رہا ہے، کسی اور بیماری سے مر رہا ہے، اور گورنمنٹ اسے جناب فگر پورے کرنے کے لیے اسے ڈکلیئر کر رہی ہے کہ یہ بھی کرونا میں گیا، یہ بھی کرونا میں گیا. کیا مطلب ہے؟ باقی بیماریاں ختم ہو گئی ہیں، جب باقی بیماری نہیں رہی، یا باقی ان چیزوں سے مرنے والے اور چیزوں سے بیماری نہیں رہا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مثالیں موجود ہیں معاشرے میں. ہاسپٹل میں جائیں آپ کو مثالیں مل جائیں گی کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو کرونا کوئی نہیں ہے لیکن انہیں کرونا ڈکلیئر کر کے جناب چونکہ ایک فکر بن جائے اس ملک کی، ہم نے چندہ بھی لینا ہے، ہم نے امداد بھی لینی ہے. اور پھر جو فقط امداد کا مسئلہ نہیں ہے، جو انٹرنیشنل پریشر ہے ہمارے اوپر کہ جناب آپ نے یہ کرونا کو، آپ موبائل کھولو تو ٹور میں پہلے کرونا کی مشہوری، ٹی وی کھولو پہلے کرونا کا تذکرہ. یعنی کوئی نفسیاتی مریض بنایا جا رہا ہے اس انسان کو. نفسیاتی طور پر آپ یہ تو ہے نا، آپ کسی کو نفسیاتی طور پر یقین دلا دیں کہ تو بیمار ہے، اگر وہ یقین کر لے وہ بیمار ہو جائے. آپ ایک بندے کو سوئی وہی ہے لیکن اسے یقین دلا دیں کہ یہ سامنے مجھے کاٹا ہے، ممکن ہوگا. یہ خوف، یہ جو کہا من الخوف، یہ خوف بھی خود موت ہو گیا. آپ دیکھیں بس اگر انسانوں کے کسی خوف کی وجہ سے سینہ پھٹ جاتا ہے، جی جگر پھٹ گیا، خوف اتنا بڑا کہ جگر پھٹ جاتے. شيء من الخوف، خوف کی اقسام میں ملا. اس کے لیے بھی ہمیں تیار رہنا ہے، لیکن چند ایک مسائل ہے جس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. کرونا کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو کرونا کا شکار ہو اسے غسل نہ دیا جائے، اسے کفن نہ پہنایا جائے، اسے کفن صحیح طریقے سے نہ دیا جائے. عجیب بات ہے. اسلامی احکام کو روکنا، مسائل کو پامال کرنا، بغیر غسل کے دفن کرنا، بغیر کفن کے دفن کرنا، بغیر نماز جنازہ کے دفن کرنا. کیا نہیں جانتے کہ یہ واجب ہے کہ نہیں؟ واجب ہے کہ واجب ہے. واجب کفائی کا واجب نہیں ہوتا بھائی، واجب ہوتا ہے وہ علیحدہ بات ہے کہ واجب کفائی، واجب تقلیدی، واجب ہے واجب یہ تینوں. مگر فرق اتنا واجب کفائی میں کہ میری جگہ پہ آپ اس واجب کو ادا کر لیتے، میری گردن آزاد ہو. آپ کی جگہ پہ میں ادا کر لیتا ہوں، آپ کی گردن آزاد ہے.
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ واجب ادا نہ کیا جائے تو مجھے اور آپ کو پوچھے نہیں جائے گا، نہیں، روز قیامت مجھے اور آپ کو پوچھے گا۔ اس لیے حرام ہے بغیر غسل کے دفن کرنا، بغیر کفن کے دفن کرنا، اور بغیر نماز جنازہ دفن کرنا حرام۔ لوگوں کو اس کی طرف جو دینے کی ضرورت ہے۔ جب آپ ماسک پہنے ہوئے ہیں، جب آپ دستانے چڑھائے ہوئے ہیں، احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ رسوں کے ذریعے یا بلڈوزر کے ذریعے آپ کورونا کے لوگوں کو زمین میں پھینکیں اور پھر اوپر ڈائریکٹ مٹی ڈال دیں۔ وہ کوئی اس میں کیا ہے صلاح نہیں ہے، کوئی صلاح نہیں کر رہے ہیں آپ۔ احکام الہی کو پامال کر رہے ہیں، شریعت کو پامال کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ کو بھی متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، لوگوں کو بھی متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ حکومت کو اتنی تکلیف نہیں ہے کہ حکومت اپنی منمانی کرے، شریعت کے احکام پر بھی منمانی کرے۔ یہ دوسرا نقطہ مجھے عرض کرنا تھا جو میں نے عرض کیا۔ اور تیسرا نقطہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، ایک جمعے کا مقصد فقط یہی نہیں ہے کہ آئے اور نماز پڑھی۔ اللہ نے عید اور جمعے کے دو خطبے رکھے، اس کی وجہ ہی نہیں ہے کہ جو آفات ہیں، مسائل ہیں، آلام ہیں، پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، ان کو یہاں بیان کیا جائے، شیئر کیا جائے، لوگوں کو آگاہی دی جائے، لوگوں کو معلومات دی جائیں، تاکہ کہتے ہیں انسان ہی انسان کی دوا ہے یا نہیں؟ ایک جملہ کہا جاتا ہے بندہ بندے کی دوا ہے۔ یہ بندہ بندے کی دوا کا کیا معنی ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کی مشکل میں کام آ سکتا ہوں، آپ میری مشکل میں کام آ سکتے ہیں، میں آپ کے لیے دوا کر رہا ہوں، آپ میرے لیے دوا۔ جس طرح میں نے کہا ایک فرد کا بھی امتحان ہوتا ہے، قوموں کا بھی امتحان ہوتا ہے، اسی طرح ایک علاج ایک فرد کی وجہ سے ہو سکتا ہے، ایک علاج ممکن ہے قوم کی وجہ سے۔ اور اگر قوم بیدار نہ ہو، ممکن ہے وہ ایک دو بندوں کا کام نہ ہو، وہ کام قوم کا ہو اور قوم پوری سوئی ہو، تو ظاہر ہے اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ ماہ رمضان میں نے خطبہ دیا تھا، اب آپ کو یاد ہوگا کہ اس دفعہ وہ خطبہ موجود ہے، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، یوٹیوب پہ بھی موجود ہے، کیونکہ آج کل جو خطبے ہمارے لائیو ہوتے ہیں اور یوٹیوب پہ پڑے ہیں، اس میں ہم نے دیا تھا کہ پاکستان میں آج کل چینل میں ماہ رمضان میں بھی کام کیا گیا کہ مذاہب اور مسائل کے درمیان ایسے مسائل کو چھیڑا گیا ماہ رمضان کے رمضان کی نشریات میں کہ جو فرقہ واریت کو ہوا دینے والے، جو دہشت گردی کو جگہ دے، اور ابھی تک جو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ چیز ختم نہیں ہوئی۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اگر ہمارے جیسے افراد ان مسائل پہ نظر رکھ رہے ہیں تو ریاست کی نظر کہاں ہے، حکومت کی نظر کہاں ہے؟ وہ جو ادارے جن کی یہ ذمہ داری ہے، جو تنخواہیں لیتے ہیں اس معاملے میں، وہ سوئے ہوئے ہیں۔ اگر ایک چیز مجھے اور آپ کو دکھائی دے رہی ہے سوشل میڈیا پہ، چینلز پر، تو پھر کیا اگر ریاست کہا جائے کہ ریاست دیکھ نہیں رہی، ادارے سو رہے ہیں، تو پھر جو ریاست دیکھ رہی ہے اور جو ادارے سو رہے ہیں تو پھر یہ بھی ان کی غلطی ہے۔ ادارے اس لیے نہیں بنائے جاتے کہ سوئیں، اور ریاست اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ دیکھے نہ۔ اور اگر دیکھ رہی ہے اور ادارے سوئے نہیں، جاگ رہے ہیں، تو پھر میں یہ بات ضرور کروں گا کہ ان کی خاموشی، یا تو یہ کہا جائے کہ یہ ادارے عاجز آ گئے ان چیزوں سے، ان کے پاس طاقت نہیں ہے ان کو روکنے کی، تو پھر سر میں عزم ہے، یا یہ آپریشن جو فوج کر رہی تھی پھر یہ ڈھنڈورا ختم کر دیا جائے۔ اور اگر طاقت ہے اس کے باوجود نہیں روک رہے تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ یہ ریاست خود اور یہ ادارے خود ہی کام کروا۔ کوئٹہ میں کیا ہو رہا ہے، پارا چنار میں اس وقت کیا ہو رہا، آپ کے بھی علم ہونا چاہیے۔ آپ اپنے قوم اور ملک کی خبریں رکھیں،
فقط اخبار اور ٹی وی چند خبریں پڑھنے کا نام نہیں ہے. اپنی قوم اور مذہب اور ملت کے حالات سے واقفیت اور آشنائی رکھنا بھی ایک لازمی حصہ ہے مذہب کا. اخلاقی حوالے سے، مذہبی حوالے سے اس وقت کوئٹہ میں پھر ایک فرقہ واریت کے حوالے سے قتل عام کی سازش ہو رہی ہے. ایک واقعہ جو ایک ذاتی نوعیت کا ہوا، اور میرے لگتا تو یہ کہ اس کا مطلب ہے، میں اس واقعے کو دہرانا نہیں چاہتا، بظاہر دیکھ لیجیے گا، کیونکہ ایسی چیز نہیں ہے کہ میں اس کا مجھے شرم آتی ہے کہ اس واقعے کو میں یہاں واقعے کو بیان کروں، بس اشارہ ہی کر رہا ہوں. ذاتی نوعیت کا واقعہ، اس واقعے کو بنیاد بنا کر اس ہزارہ قوم کا محاصرہ کرنا اور اپنے نوجوانوں کو قتل کرنا، کہاں ہے یہ ادارے سو رہے ہیں، یہ ریاست سو رہی ہے. ایک سازش ہے تاکہ پھر کیا آپ سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں، آپ نہیں دیکھ رہے ہیں. یقیناً آپ میں سے بعض نے دیکھا ہوگا کہ بڑی بڑی لمبی لمبی گاڑیوں والے جلوس نکال رہے ہیں اور علن اعلان جلوس میں شیعہ کافر کے نعرے لگا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ بدترین کافر ہیں اور ان کا قتل واجب ہے. یہ نئے، یہ میں پرانے جلوسوں کی بات نہیں کر رہا، یہ 2 دن کے اندر جو نکالے جا رہے ہیں کون لوگ ہیں جو نکال رہے ہیں. اسی طرح پھر میں کہوں گا نا کہ حکومت کے ایک فرد نے کسی وقت یہ بات کہی تھی کہ آپ یہ خوش نہ ہو جائیں کہ ریاض مسئلہ مارا گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا ادھر ایک ریاض مسئلہ نہیں ہے، ادھر سینکڑوں ریاض مسئلہ ہے. میں اس حکومت کو اس اہم آدمی کا نام بھی نہیں لوں گا، اس وقت کا وہ ایک کلیدی سیٹ پہ بیٹھا تھا. تو ہمیں یہ جاگنا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت پارا چنار میں کیا ہو رہا ہے. وہاں بھی ایک ذاتی معاملہ، اور اس ذاتی معاملے کو ایک زمین کا شاملات کا، اس کا ایسا نہیں ہے کہ میں نہ بتا سکوں، ایک شاملات کا معاملہ تھا اور اس شاملات کے معاملے کو ایک شاملات ہوتی ہے وہ بائی پاس گزرا ہے. اب وہاں شیعہ سنی کی لڑائی شروع کروا دی. ادارے کہاں خاموش ہے. اس سے لگتا ہے ایسے ہے، محسوس ایسے ہوتا ہے کہ ریاست اور ادارے ملوث ہیں، اور اگر ملوث نہیں تو پھر ان کی ذمہ داری ہے ان چیزوں کو کنٹرول کرنا. ان لوگوں کو گرفتار کرے جو شیعہ قتل کے نعرے لگا رہے ہیں، جو شیعہ قتل کے فتوے دے رہے ہیں، جو شیعہ قتل کے ایسا ایسا اسلحہ ان کے ہاتھ میں، اور ویڈیو ان کی وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ. اگر ہمیں پتہ چل سکتا ہے تو اداروں کو کیسے نہیں پتہ چلتا. تو پھر وہ ماہ رمضان کا سلسلہ جو گزرا چینلوں کا، جہاں ایسے مسائل چھیڑے گئے اور پھر تو پھر لگتا تو یہی ہے کہ فوج اس کا مطلب ہے اپنے سلسلے میں ناکام ہوگی، اور اگر ناکام نہیں ہوئی تو پھر اس کی خاموشی کیوں، یہ آپریشن رکا کیوں، ایسے افراد کی گرفتاری کیوں نہیں ہو رہی. آپ کی بھی ذمہ داری ہے، ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم آپ ان معاملات سے آگاہ ہوں. یہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے. اور بذات کوئی اگر آواز نہیں اٹھے گی ہماری اور آپ کی طرف سے تو پھر یہ ادارے اور پھر یہ ریاست جو چاہے گی کرے گی. نام ریاست مدینہ کا لینا اور کام مدینہ والوں جیسے نہیں ہیں، کام تو کفار اور مشرکین والے ہیں. یہ ان کے کام ہے مسلمانوں کو لڑاؤ، یہ یہودیوں کی سیاست ہوتی ہے اور آج بھی ہے. تو مسلمانوں کو مسالے کو لڑاؤ. یہاں بڑے بڑے علماء مسالے کے وہ اکٹھے ہیں، جب ہم بیٹھتے ہیں آپس میں گفتگو ہوتی ہے ان معاملات پر، ان حالات پر بھی ہوتی ہے. لیکن ظاہر ہے ساری چیزیں ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہوتی، امنا ہمارے بزرگان کے ہاتھ میں ہوتی. اب شرارت کرنے والا کوئی بھی شرارت کر سکتا ہے. ایک بندہ یہاں کہا جائے گا کہ
اگر کوئٹہ میں جو کیا جا رہا ہے اور مارا جا رہا ہے اور ضرور ریاست مدینہ کہاں ہے، ادارے کہاں ہیں، اور پھر اسی طرح پالا چناب میں ہونے جا رہا ہے. یہ نہ سمجھے کہ اگر آپ سو رہے ہیں ادارے یا ریاست یا آپ کروا رہے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ ہماری قوم سو رہی ہے. یہ باتیں اب آہستہ آہستہ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ معلوم نہیں ہو. ایسے ہمارے جیسے بہت سے لوگ ہیں جو ان معاملات کو سمجھتے ہیں اور اپنی قوم کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، اور عوام موجود ہیں، عوام میں پڑھے لکھے سمجھدار لوگ موجود ہیں جن کے سینوں میں درد ہے اپنی قوم اور اپنے مذہب کا. تو اس حکومت سے یہ لازمی گزارش ہے، ان اداروں سے لازمی گزارش ہے کہ اپنی پوزیشن واضح کریں. کہیں اگر آپ یہ واضح نہیں کریں گے، آپ یہ روکیں گے نہیں، تو پھر ہم حق بجانے میں یہ سمجھے کہ یہ ریاست خود یہ فساد پیدا کر رہی ہے اور یہ ادارے خود فساد پیدا کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں. ہم حق بجانا وائنا ہمیں نظر آنا چاہیے، ریاست کے اقدام نظر آنا چاہیے، اداروں کے اقدام نظر آنا چاہیے کہ ادارے کیا کر رہے ہیں، ان چیزوں کو روکنے کے لیے ان کے اقدام کیا ہیں، اس قوم کو نظر آنے چاہیے، ریاست کے اقدام نظر آنے چاہیے. اگر حکومت اور اداروں کے اقدام نظر نہیں آتے تو پھر ہم مجبور ہیں اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے ریاست اور ادارے، پاکستان کے ادارے جن کی ذمہ داری ہے امنیت، جن کی ذمہ داری ہے اتحاد پیار، اس کا مطلب وہ خود یہ کام کر رہے ہیں اور کسی کے ایجنڈے پہ. اور اگر ایسی صورت ہوئی تو پھر ایسی بات نہیں ہے کہ ہماری قوم سوئی ہے، ہم سوئے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق کائنات کی اس بیماری سے جو پوری دنیا کو بڑے لپیٹ میں لے چکی ہے، نجات دے. احتیاط کے تقاضے ضرور پورے کریں. ایسے اجتماعات جو ہو رہے ہیں، اب تو ظاہر ہے لاک ڈاؤن ایسا ایسا ہر چیز سے اٹھایا جا رہا ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ احتیاطی تدابیر چھوڑ دیں. جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے آپ احتیاط کریں، اور خدا آپ سب کو ہم سب کو ہمت دے کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں اور یہ بیماری اللہ نجات دے پوری دنیا انسانیت کو. اور میں یہ بھی دعا ہے خالق کائنات سے کہ یہ جو فرقہ واریت اور دہشت گردی دوبارہ دکھائی دے رہی ہے اور شاید کسی ایجنڈے کا حصہ ہے اگر، تو خالق کائنات جہاں ہمیں صبر، ہمت، طاقت عطا فرمائے اس چیز اور اس امتحان سے گزرنے کی حوصلہ دے، اور وہاں اللہ ہمیں یہ طاقت بھی دے کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں. لیکن اس مقابلہ کر سکنے سے ہم یہ ضرور واضح کرنا چاہتے ہیں ہمارے مراد یہ قدر نہیں ہے کہ ہم تیر و تفنگ کا جواب گولی اور گولے سے دیں. ہم اتحاد پیار محبت کی امنیت کے فضا کو یقیناً ہماری قوم پہلے بھی قائم رکھتی آئی ہے اور اب بھی رکھے گی، لیکن جہاں تک ممکن ہوا ہم اس کا مقابلہ ضرور کریں گے. خدا آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا